تو بہرحال نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس آیا تھا اور رات کی قیدی کا کیا بنا؟ کہا کہ جی چھوڑ دیا، فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ اب دیکھیں وہ قیدی آیا ہے یہ بھی سرکار جانتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا یہ بھی جانتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، پکڑ لیا، اس نے ایسے کہا، ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ بعض اوقات فاسق و فاجر سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، بے عمل سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس نے شیطان نے جب یہ بات بیان کی ہے کہ آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ شیطان سے، یعنی خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آپ کی حفاظت کرے گا، اور نبی کریم نے اس کی تائید اور توثیق فرمائی کہ اس نے سچ کہا۔ لیکن یہ ضرور ہے اس قسم کی روایت کو بیان کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی دیکھو علم کسی سے بھی آ جائے، یہاں دیکھو نا شیطان نے ایک بات بتائی، کسی سے بھی سیکھ لو، نہیں، اس نے کوئی ایمانیات کی بات نہیں کی تھی۔ جبکہ آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ کسی سے بھی علم سیکھ لو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ہم کسی سے علم سیکھنے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط قسم کی بات کریں۔ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں، کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو علم سے شغف رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اتنے سطحی قسم کی، بلکہ بعض اوقات بالکل غلط بات، لیکن ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں بخاری پکڑی ہوئی ہے اور بیان کر رہے ہیں، اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا۔ ہر ایک قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے تو گزارش کرتا ہوں کیو ٹی وی کو ذرا دیکھا کریں، اور اس پہ جو علماء آتے ہیں، چونکہ ہم جو کچھ بات کرتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں حتی الامکان اچھی بات بیان کریں، صحیح بات بیان کریں، قرآن و حدیث کے موافق بیان کریں، اور اس کے علاوہ پھر ہمارا پورا ایک عملہ ہے کہ اگر کوئی بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کو ایک دفعہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ خلاف شرع تو نہیں ہے، کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی کلام کرنے کے اندر، پھر وہ آن ایئر ہوتا ہے۔ لائیو پروگرامز کا نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے ریکارڈڈ ہوتے ہیں تقریباً وہ چیک کیے جاتے ہیں اور پھر آپ تک آتے ہیں، یعنی یہاں سے جو مواد آپ کے پاس آئے گا وہ کافی قابل اعتماد ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم جی یوٹیوب پہ ہر ایک کو سنو، ہر ایک کی سنو کون کیا کہہ رہا ہے، پھر تم فیصلہ کرو۔ بھائی لوگ بیچارے اس قابل کہاں ہیں کہ وہ مختلف باتیں سن کر ان میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں؟ لوگوں کے پاس بیسک علم نہیں ہے دین کا، آپ ان کو مکلف بنا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے میڈیکل بالکل نہ پڑھی ہو، اس کو بٹھا دیں اور 4 ڈاکٹرز کو کہیں کہ آپ اپنی تحقیقات بیان کریں اور اس آدمی سے کہ غور کرو کون صحیح کہہ رہا ہے، سب کی سنو اور غور کر کے فیصلہ کرو۔ یہ کیسے کرے گا؟ اسے کیا پتہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط، وہ اس فیلڈ کے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہو جانے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ آپ عقیدہ بھی سارا جانتے ہیں، فقہ بھی سارا جانتے ہیں، تفسیر بھی آپ جانتے ہیں، حدیثوں کی شرح بھی جانتے ہیں۔ اب سامنے والا بیان کر رہا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کون صحیح کون غلط؟ یہ خواہ مخواہ کا مکلف بنانا ہے آدمی کو، اور اسی سے تباہی ہوئی ہے۔ جب ہمارے نوجوان بچے بچیوں نے ہر ایک کو سننا شروع کیا تو کبھی کسی کی غلط بات یہاں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ دلیل غلط، بات بالکل بے وزن، سطحی قسم کی بات، لیکن سامنے والے میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو جانچ سکے، اور وہ دل میں اثر کر گئی اور اس کو بنیاد بنا کر ایمان بھی گئے، اعتقاد گیا، عمل گیا، گمراہ ہو گئے ہزاروں لوگ۔ کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے، تقریباً یہ 33واں سال میرا چل رہا ہے، 33واں یا 34واں سال الحمدللہ مسلسل اس فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ مجھ سے اس سلسلے میں اسی طرح کے کلام کر چکے ہیں کہ ہم نے فلاں کو سنا ہمارا تو ایک دم ذہن خراب ہو گیا، فلاں کو سنا باطن خراب ہو گیا۔ اس لیے اس کا مکلف نہیں بنانا چاہیے۔